أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ سورۃ النور کی 62 اور 63 نمبر آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دونوں تقریریں ہم نے ترتیب سے اسی لیے رکھی ہے کہ یہ ایک ہی موضوع ہے اور ایک موضوع کے دو حصے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت، اللہ کے رسول اور رسول کے امیر کی اطاعت ہوگی۔ سمع اور اطاعت جس کے اندر ہوگی اس کے اندر انکار سنت نہیں ہوگا، بے عملی نہیں ہوگی، اور جس کے اندر سمع اور اطاعت نہیں ہوگی، بے عملی ہوگی، تو اس کے اندر پھر اللہ اور اس کے رسول اور امیر کی سمع اور اطاعت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے سمع اور اطاعت کے اوپر وقت جتنی اجازت دی اس کے مطابق کوشش کر کے دلائل سے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ بدبخت انسان کی طرح قرآن کی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونک میں نہیں اڑائیں گے، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ سمع و اطاعت کے ساتھ رہیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے، کیونکہ یہ مختصر زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ، جس کا عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب پر ہوگا۔ ویسے تو منکرین سنت بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، قرآن مجید کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، ہم یہی وحی ہے، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں مانتے۔ ایک منکر سنت سے میں نے سوال کیا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس قرآن کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنی پوری زندگی میں آپ نے صرف ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک آپ نے بامعنی اس قرآن کو پڑھا ہے؟ اس کے اندر جو احکامات ہے آپ اس پہ پورا عمل کر رہے ہیں؟ اس کے اندر جو نوائی ہے کیا آپ مکمل طور پر اس سے اجتناب کر رہے ہیں؟ جواب نہ کے اندر ہے۔ یعنی قرآن کے ماننے کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، باقی تو نہ پوری زندگی میں آپ نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی، نہ آپ کی زندگی میں قرآنی احکامات ہے، نہ آپ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں جس سے رب کائنات نے اس کتاب کے اندر منع فرمایا ہے۔ یہ شیطانی حملے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں جن لوگوں کے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے، صرف دعوے ہوتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر، ان کی زندگی کے اندر تقوی نہیں ہوتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے ان کے ہاں۔
اسی لیے قرآن مجید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا. عربی کے اندر را کاف سین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا گول ہو جانا، یعنی یہ سر پاؤں کی طرف آ کے انسان جیسے گول ہو جائے، گول ہونے کے بعد وہ گیند کی طرح لڑک جاتا ہے. فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہ جو گمراہی اور بے دینی کے طرف اسلام سے ایمان سے پھر پلٹ کر چلے گئے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، ظالم نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. کسی بھی منکر سنت کو آپ دیکھ لیں، کسی منکر حدیث کو آپ دیکھ لیں. منکر حدیث لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ان احادیث کو جو قرآن کے متن اور نص کے خلاف ہو، قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو، ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ ایسی حدیث کو ہم ماننے کے بجائے اٹھا کے دیوار پہ مار دیتے ہیں، چاہے یہ حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ کی کیوں نہ ہو، جس سے زیادہ قوی کوئی حدیث ہوتی نہیں ہے، چاہے اس حدیث کے راوی آسمان کے ستاروں کی طرح کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہو تو یہ ہماری جماعت کا عمل ہے، موقف ہے، عقیدہ ہے. دنیا سے ہم برملا کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں، کوئی خارجی کہے، معتزلی کہے، کوئی منکر سنت کہے، کوئی منکر حدیث کہے، کوئی لا دین اور بے دین کہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی بات، آپ کی کوئی تقریر اللہ کے خطاب کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. یہ حدیث پھر اللہ کے رسول کی نہیں، یہ حدیث پھر صحابہ سے منقول نہیں ہے، یہ حدیث کسی دشمن اسلام کی گڑی ہوئی حدیث ہے، جس کو ہم حدیث بھی نہیں کہتے ہیں، یہ روایت ہے. پھر یہاں تک تو ہماری بھی ہمارا موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عمل ہے. اب اس کے بعد کہ کوئی حدیث قرآن کی تشریح میں آ جائے، پھر بھی کسی کو تکلیف ہو کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ حدیث نہیں، قرآن کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مجید کے اندر سورۃ النحل کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، اور قرآن کی کئی آیات ہے اس کے اندر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کے طرف یہ ذکر، یہ کتاب نصیحت نازل کی ہے. لتبین للناس، تاکہ یہ لوگ، یہ صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک جو ہمارے الناس جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے آپ اس قرآن کی وضاحت اور تشریح کریں آپ، ورنہ قرآن بغیر رسول کے اللہ نازل کر دیتا، رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو اسی لیے اللہ نے منتخب کیا ہے کہ اس رسول کی اللہ نے یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
کہ ان ایمان والوں کے سامنے آپ اللہ کے احکامات کی تشریح اور توضیح کریں گے۔ میں نے ایک منکر سنت سے کہا، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عزت والے مہینے اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو کہا ہے۔ اب آپ مجھے قرآن مجید سے یہ بتا دیں کہ ان 12 مہینوں کے کیا نام ہیں، اور ان 12 مہینوں کے اندر جو 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں کے کیا نام ہے، یہ مجھے بتا دیں۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اور یہ حکم نازل کر کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ دین ہے جو دین قیم ہے، سدا بہار دین جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی گھڑا ہوا دین نہیں ہے روایتوں کا، فلسفیوں کا، تفسیروں کا، مولویوں اور پیروں کا۔ یہ اللہ کا سچا دین ہے جس کے اندر 12 مہینے اور 12 میں سے 4 جو ہے وہ حرم ہے، عزت والے مہینے۔ ایک مہینے کا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، آپ بتا دیں یہ کون سے ہے۔ اس لیے یہ قرآن وہ کتاب ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ کافی ہے، ہر چیز کو اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب قرآن کو احادیث کی، رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود واضح ہے۔ اور یہ کوئی عام بات بھی نہیں، دین کی بات ہے۔ دین بھی وہ جس کو دین قیم اللہ نے کہا ہے، آپ پر لازم ہے۔ اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ 4 مہینے جو ہے اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں تم قتال نہیں کرو گے۔ اب مسلم قتال کرتے ہیں، یہ 4 مہینے کون سے جس میں وہ قتال نہ کریں؟ اس کا آخری جواب جب جواب نہیں بن پایا، کہا مجھے قرآن میں نہیں ملا، اور جو چیز قرآن میں نہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ ایک اور منکر سنت سے میں نے کہا تو اس کا جواب یہ تھا کہ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ ملت ابراہیمی میں ہے، اور ملت ابراہیمی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی پیروی کرو۔ میں نے کہا یہ بات آپ سے منوانا ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کی اتباع اور پیروی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ ملت ابراہیمی ہے، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی تم پیروی کرو۔ اس ملت ابراہیمی میں جن جن چیزوں کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کی تھی، اختلاف کیا تھا، قرآن آپ دیکھیں کئی صورتوں کے اندر، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ اختلافی مسائل، وہ مبہم مسائل، وہ جس کو مشکوک بنا دیا گیا ہے، جس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے، اپنے کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے اللہ اس کی وضاحت کر دے کہ یہ دین ملت ابراہیمی نہیں ہے، یہ تمہارے مولوی اور پیروں کی ملاوٹ ہے، ملت ابراہیمی یہ ہے۔ قرآن نے تو ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ جو چیز ملت ابراہیمی میں آ رہی ہے قرآن اس پہ خاموش ہے، اور اس کی مثال میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، اور اس میں سے ایک مثال میں نے دی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج کی کچھ وضاحت سورہ بقرہ میں، کچھ وضاحت جو ہے وہ سورہ حج کے اندر موجود ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ مکمل وضاحت تو نہیں ہے، لیکن چلے کچھ وضاحت ہے۔ عمرے کی کیا وضاحت ہے، یہ آپ کے حوالے ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں، رہوں گا، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا، میں آپ کا ماتھا چوموں گا، اگر ان احادیث کی کتابوں سے تم مجھے چھٹکارا دے دو اور دین کو صرف قرآن سے تم ثابت کر دو، اس میں رسول کی سنت، رسول کی وضاحت، رسول کی اتباع، امیر کی اتباع نہ ہو، بس صرف قرآن ہو، اس سے آسان بات کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ ناس، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک قرآن سے مجھے بتا دو کہ عمرہ کیا ہے، کن دنوں میں ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کے مناسک کیا ہے، مجھے بتا دو۔ سر ادھر گھمائے ادھر گھمائے، قرآن میں کہیں ہوگا تو اللہ نے تو صرف یہ حکم دیا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، باقی تو اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ عمرہ کیا ہے، حج اور عمرے میں فرق کیا ہے، عمرہ کن دنوں میں ہوگا، حج کن دنوں میں ہوگا۔ حج کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اشہر معلومات، اس کے مہینے معلوم ہے، جبکہ اس کے تو مہینے نہیں، اس کے تو دن ہوا کرتے ہیں۔ مہینوں میں تو نہیں ہوتا ہے حج، مہینوں میں ہوتا ہے، وہ تو دنوں میں ہوتا ہے۔ 9 سے شروع ہوتا ہے اور 13 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ 9 10 11 12 13 کتنے دن ہو گئے؟ تو 5 دن ہو گئے۔ ہاں 8 سے اس کی جو ہے نا ابتدائی چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے 9 تاریخ سے، اور 13 پہ وہ ختم ہو جاتی ہے، 13 کے اثر میں اس کا اینڈ ہو جاتا ہے بس۔ اب یہ تفصیل آپ مجھے قرآن سے بتائے، احادیث کے طرف ہم نہیں جاتے، سنت کے طرف نہیں جاتے، ملت ابراہیمی کے طرف نہیں جاتے ہیں، تواتر امت اور تعامل امت کے طرف نہیں جاتے ہیں، قرآن سے آپ بتا دے۔ نہ آپ حج بتا سکتے ہیں، نہ آپ عمرے کی تفصیل بتا سکتے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ کی تفصیل بتا سکتے ہیں، نہ آپ صلاۃ کی تفصیل بتا سکتے ہیں، نہ آپ تہجد کی تفصیل بتا سکتے ہیں، نہ آپ جمعے کی صلاۃ کی تفصیل بتا سکتے ہیں، قرآن نے صرف اشارے کیے ہیں، نہ آپ صلاۃ الجنازہ کی تفصیل بتا سکتے ہیں، قرآن نے صرف سورہ توبہ میں اشارہ کیا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، جب یہ مر جائے اب اس پہ صلاۃ یعنی صلاۃ الجنازہ نہ ادا کرے۔ ایک ابھی نیا منکر سنت بنا، یہ بڑے فخر کرتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی چوہے کو، چوہا ہوتا ہے نا، چوہا چوہی، اس کو کہیں ہلدی کا ٹکڑا مل گیا، ایسی مثال ہے، تو وہ ہلدی کا ٹکڑا لے کے ناچنے لگا، میں بن گیا پنساری، تو ہلدی کے ٹکڑے سے کوئی پنساری بنتا ہے؟ کسی ایک مسئلے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں، یہ تو فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ کے معنی نظام کے ہوتے ہیں، ناچنے لگے۔ ارے ہم نے تو تحقیق کر لی، لوگ تو ایسے بے وقوف ہے، صلاۃ یہ تھوڑی ہے۔ 1450 سال سے صلاۃ یہی آ رہی ہے، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے اذان اور وضو کا عمل ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ سے صلاۃ شروع ہوتی ہے، اور سلام پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 1450 سال کے اندر کسی نے صلاۃ کے دوسرے معنی نہیں کیے ہیں۔ ہر زبان، ہر شریعت، ہر قوم، ہر خطے، ہر ملک، ہر زمین کے اندر جو جو بولیاں بولی جاتی ہے اس کے اندر ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ یہ اتنے بے وقوف ہے کہ یہ لغت اور اصطلاح کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں، صلاۃ کے لغوی معنی لیتے ہیں، حالانکہ لغوی معنوں پہ بھی یہ عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر لغوی معنی صلاۃ کے لیں گے تو صلاۃ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں کندھے ہلانا، چتڑ ہلانا، ڈانس کرنا، تو یہ کریں گے یہ، اور ایک تو ہے یہاں عزیز اللہ بویو کا سندھ کے اندر ظالم، اس نے کتابیں لکھی ہے، وہ تو ڈانس کو بھی ثابت کرتا ہے، وہ تو ڈانس کرنا، گانے گانا، ڈھولک بجانا،
یہ ساری چیزیں یہ قرآن سے یہ ثابت ہے، یہ تو جنت کی چیزیں ہیں، لوگوں نے ہمارے اوپر حرام کر دی ہے۔ ایک یہاں ظالم تھا، یہ اصل میں آپ دیکھیں کتنی بدبختی ہے، ایک ایسا شخص جو ہمارا ایک ساتھ ہم ایک استاد سے قرآن کا ترجمہ سیکھتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے جب میری داڑھی بھی ابھی نہیں آئی تھی،